حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشست مبارک سے کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کا استقبال فرمایا کرتے تھے اور ان کے ہاتھ بھی چوما کرتے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنی نشست پہ بٹھایا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بطور شفقت فرماتے تھے۔ بیٹی کے اوپر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دست شفقت تھا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اسی طرح جب سرکار ان کے ہاں تشریف لے جاتے، وہ بھی ایسا کیا کرتی کہ وہ کھڑے ہو کے اپنے بابا کا استقبال کرتی تھی اور پھر ان کے ہاتھ بھی چوما کرتی تھی اور پھر ان کو اپنی نشست پہ بٹھایا کرتی تھی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بڑے الٹے معنی نکالتے رہتے ہیں کہ ہمارے آقا محمد عربی حضرت خاتون جنت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پھر وہ بڑی لمبی سی گردان الاپتے ہوئے آتے ہیں کہ سارا زمانہ سرکار کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سرکار جس کے ادب میں کھڑے ہوتے ہیں، تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ تعظیم میں جو کھڑا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے اگر وہ کھڑا ہو تو یہ شفقت ہوتی ہے۔ تو یہ پوری حدیث بیان کریں تو سرکار کے پاس خاتون جنت آئیں، سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سرکار خاتون جنت کے پاس جائیں وہ کھڑی ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث نے دونوں معنی واضح کر دیے ہیں کہ سرکار کا کھڑے ہونا بطور شفقت ہے اور خاتون جنت کا کھڑے ہونا بطور تعظیم و ادب کے تقاضے میں آتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ کھڑی ہوئی ہیں، انہوں نے زمانے کی خواتین کو درس دیا ہے کہ باپ کا ادب کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو سرکار اگر ان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی نشست مبارک پہ بٹھایا ہے تو سرکار نے بتایا ہے بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، ان سے یوں محبت کی جاتی ہے، ان کے اوپر باپ کی شفقت کا ہاتھ اس طرح ہوتا ہے کہ اس طرح اس سے پیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ سرکار کا کھڑے ہونا بطور شفقت ہے اور خاتون جنت کا کھڑے ہونا سرکار کے لیے بطور تعظیم ہے، سرکار کے لیے ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔